ہے تو میں نے صرف اور صرف آپ کی امت کو بخشنے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ عطا کیا ہے۔ اب اس طرح دیکھ لیں کہ رمضان المبارک کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ جو ہے وہ مغفرت کا عشرہ ہے، تیسرا عشرہ جو ہے وہ آگ کی عذاب سے نجات کا عشرہ ہے۔ اب ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی کہ رمضان المبارک میں آپ نیکیاں بھی حاصل کر سکتے ہیں، اور ایسی نیکیاں کہ ہم کام چھوٹے چھوٹے کرتے ہیں لیکن اس کی نیکیاں اتنی بڑی ہیں کہ جن کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اب ہم روزہ دار ہے، روزے دار کو اگر ہم روزہ افطار کراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اور نیکیاں کتنی عطا فرماتا ہے؟ اگر نیکیوں کو تولنا شروع کر دے تو اس کی زندگی گزر جائے لیکن وہ نیکیوں کو تول نہیں سکتا۔ اگر ان کا شمار کرنا شروع کر دے تو وہ زندگی، اس کی زبان، اس کے سانس ختم ہو سکتی ہے لیکن وہ ان کا شمار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اگر ایک ہم مسلمان کو، روزہ دار کو ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرواتے ہیں، کوئی زیادہ نہیں، ایک کھجور کے ساتھ روزہ افطار کرواتے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو روزہ دار مسلمان ہے، جو دوسرے مسلمان روزہ دار کو روزہ افطار کرائے گا اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کی رحمت حاصل کرنے کی خاطر، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس مسلمان کے جو پچھلے سارے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے۔ دیکھیں، ایک کھجور کا جو صدقہ ہے اس کو دینے کا اتنا ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اس مسلمان کے جو پچھلے سارے گناہ ہیں وہ میں نے اپنی رحمت کے صدقے جو ہیں وہ معاف کر دیے۔ اور اسی طرح پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مسلمان دوسرے مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے رزق کو بڑھا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس کے رزق میں برکتیں آتی ہیں۔ کام چھوٹا سا ہے لیکن اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے وہ رزق کو بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ صدقہ ایسی چیز ہے، اگر روزہ افطار کرایا جو کوئی بھی صدقہ ہے، جیسے کہ ہم نے صدقے کے موضوع پر گفتگو بھی کی تھی، کوئی بھی صدقہ ہے وہ انسان کی عمر کو بڑھا دیتا ہے۔ اور صدقہ دینے سے ایسا ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، تو وہ دھوبی جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا وہ کام الٹے سیدھے کرتا تھا، کپڑے آگے پیچھے کر لیتا تھا، تو جو ہے نا وہ سارے معاملات یعنی کہ مختصر کے لوگ حضرت آپ کے یعنی کہ خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ دعا کریں کہ یہ جو دھوبی ہے یہ پریشان کرتا ہے، یہ تنگ کرتا ہے، تو آپ دعا کریں کہ یہ جو ہے نا اس سے نجات مل جائے۔ تو آپ نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈسنے کے لیے، اس کی موت کا سبب بنانے کے لیے ایک سانپ کو پیدا کیا، اور سانپ کو جو ہے نا وہ اس نے معمول کے مطابق وہ اپنی گٹھڑی اٹھائی، وہ دھوبی جانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے جانے لگا، تو وہ سانپ جو ہے نا اس کی گٹھڑی میں بیٹھ گیا، اس کے کپڑوں والی گٹھڑی میں بیٹھ گیا۔ جب وہ رستے میں جا رہا ہے تو اس نے حسب معمول کھانا بھی پیک کیا ہوا ہے، جو کھانا وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، جو اس نے ادھر بیٹھ کے کھانا تھا۔ تو رستے میں ایک فقیر آتا ہے، جب وہ فقیر آتا ہے تو وہ صدا کرتا ہے کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، کوئی روٹی ہے تو آپ دے دو۔ تو وہ جو ہے نا ایک روٹی، اپنی 2 روٹیاں اس کے پاس ہوتی ہیں، وہ ایک روٹی نکالتا ہے، اس فقیر کو دے دیتا ہے۔ جب وہ فقیر کھانا کھاتا ہے، روٹی کھاتا ہے، تو اس کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ فقیر تو بھوکا ہے تو ہو نہ صحیح، تو میں یہ دوسری بھی روٹی جو ہے اس کو دے دوں، یہ اس کا تو پیٹ بھر جائے گا، تو میں گھر جا کے کھانا کھا لوں گا۔ وہ دوسری روٹی بھی جو ہے نا وہ اس کو دے دیتا ہے۔ جو لوگ ہیں وہ انتظار میں رہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، اب یہ دھوبی کبھی بھی نہیں واپس آئے گا، اس کی موت جو ہے وہ اٹل ہے، لیکن وہ حسب معمول جاتا ہے، وہ کپڑے گٹھڑی کھوڑتا ہے تو اس کے اندر سانپ ہوتا ہے، اس کو جو ہے نا اس کی زبان کو جکڑا ہوا ہوتا ہے، وہ سانپ کی جو زبان ہے وہ جکڑی ہوئی ہوتی ہے، تو وہ کپڑے دھوتا ہے، کپڑے دھو کے وہ حسب معمول واپس آتا ہے، تو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ واپس آ رہا ہے، وہ پھر اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو واپس آ گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، وہ واپس کیسے آ سکتا ہے؟ تو وہ جب آپ نے اس کو بلایا تو اس کو پوچھا کہ آپ نے کیا عمل کیا ہے، آپ نے کس طرح کیا ہے؟
تو اس نے سارا واقعہ بتایا۔ تو ناظرین میرا بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ 2 روٹی جو ہوتی ہے وہ بھی صدقہ انسان کی زندگی بڑھا دیتی ہے۔ صدقہ ایک کھجور کا ہو، صدقہ ایک پیسے کا ہو، صدقہ ایک سادے گلاس پانی کا کیوں نہ ہو، وہ انسان کے لیے وہ فائدہ مند ہے، انسان کے وہ اجر و ثواب میں اس میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے، اس کی برکت میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ناظرین آج کا جو عشرہ ہے جس کا آغاز آج ہوا ہے، جس کا آج پہلا روزہ ہے، وہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اس موضوع پر آج ہم نے مغفرت کے موضوع پر بھی گفتگو کرنی ہے۔ کل بھی ہم نے حضرت عائشہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے موضوع پر بھی گفتگو کی ہے۔ آج بھی ہم جو ہے نا مزید کوشش کریں گے کہ ان کی شان میں کچھ اور بیان ہو سکے، کیونکہ ہم نے ان کی جو شان بیان کرنی ہے وہ صرف اور صرف ہم نے اپنے لیے بیان کرنی ہے، ہم نے اپنے اجر و ثواب کے لیے بیان کرنی ہے۔ ہم نے ان کی شان تو وراء الورا ہے، جن کی شان اللہ بیان کرے، جن کی شان صحابہ بیان کریں۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کی شان بیان کریں؟ ہم شان بیان کریں گے صرف اپنے فائدے کے لیے۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ جو گفتگو کرنے کے لیے شخصیت موجود ہیں وہ حضرت علامہ مولانا منیر احمد ڈوگر نقشبندی صاحب ہیں۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، آپ نے دوبارہ پھر ہمارے چینل آواز سٹی 49 کو اور ہماری خصوصی ٹرانسمیشن شان ماہ رمضان کو ٹائم دیا۔ تو علامہ صاحب آج جو ہے مغفرت کا عشرہ جو ہے نا وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں کہ یہ جو مغفرت کا عشرہ ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے، مغفرت کا لقب کیوں دیا گیا ہے، اور اس میں ہم کو کیا کام کرنے چاہیے جس سے ہماری جو ہے نا وہ مغفرت ہو سکے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی وجہ الاحترام محترم جناب حافظ ظہیر احمد صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ جس طرح کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر کئی مقامات تے توبہ دے متعلق ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ انسان جس وقت خطا کر لینا ہے، انسان جس وقت غلطی کر لینا ہے، تو غلطی دا مطلب یہ نہیں کہ بندہ غلطی نو دراوے اور غلطی دے اتے بڑا بندہ غرور کرے، تکبر کرے کہ میں فلاں گناہ کیتا، فلاں گناہ کیتا، فلاں گناہ کیتا۔ غلطی کر کے مسلمان واسطے، ایمان والے واسطے چاہیے ہے کہ وہ جس وقت غلطی کر لوے تو اندر تے شرمندہ ہوئے اور اپنے گناہاں دی معافی منگی، ایسی معافی طلب کرے، ایسے اپنے رب دی بارگاہ دے اندر گڑ گڑا جاوے اور سجدے دے اندر چلا جاوے کہ یا اللہ میں تیری بارگاہ دے اندر توبہ کرنا اور تو مالک میرا، تو خالق میرا، میری توبہ نو قبول فرما۔ ایسی توبہ کر لوے بندہ کہ آئندہ واسطے غلطی تو بندے نو پرہیز کرنا چاہیے ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دا واقعہ بیان فرما رہے تھے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر بھی اس طرح اگر کوئی خطا کر لینا، غلطی کر لینا، تو پیارے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی کہ یا اللہ تو مینوں اپنا کلیم بنایا ہے، تو میرے نال ہم کلام ہونا ہے، تو میرا گلا کرنا ہے، میرے تو وعدے تو کسی نو شان عطا نہیں فرمائی ہونی، کیونکہ میں تیری بارگاہ دے اندر آنا، ہم کلام ہونا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم اللہ، بے شک تو میرا نبی ہے، تو میرا پیارا ہے، تو میرا رسول ہے، میں تینوں نبوت عطا فرمائی اور میں تیرے نال ہم کلام ہونا، مگر جس وقت میں تیرے نال ہم کلام ہونا اور میں تیرے نال گلا کرنا، تیرے اور میرے درمیان دے اندر 70,000 پردے ہوندے نے، اونا پردیاں دے اندر رہ کے میں تیرے نال کلام کرنا، مگر جس وقت میری آخر الزمان نبی دنیا دے اندر تشریف لے گا، ان دی امت دی اے شان ہوئے دی، ان دی امت دا اے مقام ہوئے گا کہ ماہ رمضان مبارک دا مہینہ ہوئے گا، روزے رکھن گے، اور جس وقت افطاری دا ٹائم ہوئے گا، اس وقت دے اندر جس وقت میرا بندہ میرے کول دعا کرے گا، میں ان دی دعا دے اور اپنے درمیان دے اندر ایک پردہ بھی نہیں رہن دینا، میں سارے پردے ہٹا کے اپنے بندے دے نزدیک ہو جاواں گا۔ محترم بھائیو، اے حافظ صاحب
یہ اشراکرا مغفرت ہے. سانو چاہیے کہ اسی جس وقت گناہ کر لیے پہلے تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے. انسان ہے غلطی کا پتلا ہے. انسان پیر پیر تے قدم قدم تے غلطی تو کر لینا ہے, مگر غلطی جس وقت کر لوے اللہ دی بارگاہ دے اندر جس وقت افطاری دا ٹائم ہوئے اللہ دی بارگاہ دے اندر بندے نو گڑ گڑا کے دعا کرنی چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہتی کہ یا اللہ اگر ایسی امت اپنے محبوب نو عطا کیتی ہو مینو بھی ایسی امت عطا کر دے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے پیارے کلیم اللہ میں تینوں امت کو عطا نہیں کر سکتا, حتیٰ کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب دی بارگاہ اندر کہتی کہ یا اللہ اگر میں نے امت عطا نہیں کرنی میں نے آخر زمان نبی دی امت وچوں پیدا فرما دی. سبحان اللہ. جی علامہ صاحب بہت اچھی آپ گفتگو کر رہے ہیں. ناظرین یہ بالکل بات درست ہے کہ جو توبہ ہے وہ ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں پہلے نمبر پہ تو گناہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے, لیکن اگر سرزد اگر ہمارے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اللہ کی بارگاہ میں یہ نہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بالکل درست بات ہے کہ یہ اللہ کے قریب قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے, کیونکہ انسان سارا سال جو ہے وہ 11 مہینے وہ اللہ تعالیٰ کے قربت سے دور رہتا ہے, نمازیں نہیں پڑھتا, ذکر و اذکار نہیں کرتا. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو یہ ایک ایسا مہینہ ہے, یہ خوشیاں بھی لاتا ہے. یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے خوش ہو رہے ہوتے ہیں, رمضان المبارک آ گیا ہے, روزہ رکھنا ہے, ہم نے افطاری کرنی ہے. بچوں کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے, اور وہ جو شوق ہے وہ جو اپنا شوق ہے جو انسان اپنے دل میں یہ خیال رکھتا ہے کہ میں نے روزہ رکھنا ہے, میں نے عبادت کرنی ہے, وہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس وقت ایک واقعہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانا چاہا نا, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کا ارادہ کیا نا, تو فرشتوں نے عرض کی, قرآن پاک میں ذکر آتا ہے, تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا باری تعالیٰ آپ کی عبادت کرنے کے لیے ہم موجود ہیں, آپ کی حمد و ثنا کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں, آپ کی تعریف بیان کرنے کے لیے تو ہم موجود ہیں, لیکن آپ ان کو کیوں بنا رہے ہو؟ یہ دنیا میں فساد پھیلائیں گے, یہ لڑیں گے, جھگڑیں گے. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے. لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو جب وہ انسان روزہ رکھتا ہے, اللہ کی رضا کی خاطر روزہ رکھتا ہے, اور وہ جب بھوک اور پیاس برداشت کرتا ہے, اس کے پاس ساری چیزیں موجود بھی ہوتی ہیں, اور وہ پھر بھی ان کو ہاتھ تک نہیں لگاتا, تو اللہ تعالیٰ بڑا خوش ہو رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے فرشتوں کو, اے فرشتوں دیکھو یہ میرا بندہ میری رضا کی خاطر اس کے سامنے کھانے بھی موجود ہیں, پانی بھی موجود ہے, لیکن ان کو ہاتھ نہیں لگا رہا. آپ کہہ رہے تھے کہ یہ دنیا میں کیا کریں گے, لیکن یہ دیکھیں میری رضا کی خاطر یہ اس نے کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے, اس نے ساری چیزوں کو رد کیا ہوا ہے, یہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہے, میری بارگاہ میں یہ توبہ بھی کر رہا ہے. تو ناظرین یہ بڑی اچھی گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے, ان سے ہماری گفتگو ابھی جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, بریک کے بعد دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.